کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت یکم محرم الحرام نو ہوئی ہے، اس نسبت نال کہ انہاں دناں دے اندر اس صحابی دا ذکر کرنا اہم ضروری ہے کہ جیڑا صحابی جو صحابی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے شان اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی شان اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی جو شہادت ہے، ایک ایسا الہمناک واقعہ پیش آیا اور مسجد نبوی دے اندر اور مصلی دے ممبر دے کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا۔ اسی طرح انہاں دی شہادت تے بہت سارے تفصیلی واقعات اور بھی ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور سیرت کے متعلق ابتدائی چیزاں آپ کے سامنے عرض کراں گا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور بیان ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے بھی پیارے صحابی میں سے سب سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ باقی صحابہ سے رب پیار نہیں کرتا، رب اللہ تو گناہ گاروں سے پیار محبت کرتا ہے، اور یہ صحابہ کی جماعت تو سب جماعتوں سے اعلیٰ جماعت۔ اگر اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی زبردست انسان، زبردست معزز لوگ، احترام اور عزت والے لوگ گزریں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس جماعت اصحاب رسول ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر دے نال بھی بہت محبت کر دیں، عثمان علی دے نال بھی بہت محبت کر دیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ دے نال بہت محبت کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب میں آپ کے جان نثار ساتھیوں سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ بھی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور اصحاب رسول بھی رب سے محبت اور پیار کرتے ہیں، لیکن جو خصوصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ باقی صحابہ میں سے وہ خصوصیت نہیں تھی، تو وہ خصوصیت سب سے اعلیٰ خصوصیت ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں اور مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں جو یہ صفت پائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مانگ کے رب کو لیا سی،
باقی تمام صحابہ کرام آئے، ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے دامن میں آ گئے۔ لیکن وہ تمام صحابہ خود آئے، تبلیغ کی گئی، پھر ایمان لے آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستیاں، او مقام اور مرتبے دے مالکن جو کہ آئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو لو مانگا گیا تھا۔ عمر سے یہ جو عمر کا لفظ آتا ہے اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں عمر کے نام میں 3 حروف ہیں، عین ہے، میم ہے، را ہے۔ عین سے علی بنتا ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، اور را سے رب بنتا ہے۔ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، کملی والا بھی عمر سے محبت کرتا ہے، اور علی بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ عمر اور علی میں فرق ڈالتے ہیں وہ اپنے ایمان کا تو بیڑا غرق کر لیتے ہیں، لیکن ان کے مقام اور مرتبے میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور اصحاب رسول کو کس طرح آپس میں جوڑا، کس طرح آپس میں قائم کیا، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں اتنے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے جان نچھاور کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے حمد یعنی کہ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ جتنا اصحاب رسول کی مقدس جماعت آپس میں پیار اور محبت کرتے ہیں، اتنی سب سے زیادہ محبت پیار کرنے والی جماعت اس دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور اصحاب رسول کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لے کے آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 12 سال ان کی عمر کم تھی، اور پھر جس وقت ایمان لے کے آئے اس وقت صرف اور صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے کلمہ پڑھ کے، اور ان میں سے 11 عورتیں مسلمان ہوئی تھی۔ اور پھر اس طرح سمجھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو چند دن 3-4 کم و بیش اتنے دن پہلے ایمان لے کے مسلمان ہوئے تھے۔ تو پھر جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بہت کمزور تھا، اسلام میں وہ طاقت نہیں تھی، اسلام میں وہ قوت نہیں تھی کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے، لوگوں کے سامنے تبلیغ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اے مکے دے مشرکین لوگوں، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے الہ مشکل کشا نہیں بلکہ رب الہ اور مشکل کشا ہے۔ لیکن اسلام کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر رہ کے عبادت کرتے تھے، حالانکہ اس وقت 5 نماز فرض نہیں ہوئی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت کرتے وہ دار ارقم کے اندر کرتے۔ اللہ کی قدرت دیکھے، جس محبوب کے لیے یہ بیت اللہ شریف بنایا گیا، جس پیغمبر کے لیے یہ مکہ بنایا گیا، جس پیغمبر کے لیے یہ آسمان زمین بنائے گئے، جس محبوب کے صدقے سے اس کائنات کو سجایا گیا، آج وہی مکے کے مشرکین کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بیت اللہ شریف میں مشرک تو عبادت کر سکتے ہیں،
کافر تو عبادت کر سکتے ہیں، بت پرست تو عبادت کر سکتے ہیں، اور یعنی کہ لات عزا کی پوجا کرنے والے تو عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہ محبوب عبادت نہیں کر سکتا جو رب کو الہ مانتا ہے، جو رب کو حاجت روا مانتا ہے، جو رب کو مشکل کشا مانتا ہے۔ انہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یعنی کہ دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ ابتدا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز عبادت نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ اگر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے یا عبادت کرتے وہ دار ارقم کے اندر کرتے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسلام ابھی بہت کمزور ہے، اسلام دین کو زیادہ نہیں پھیلایا جا رہا، دین کی تبلیغ کی صحیح طرح ادا حق نہیں ادا کیا جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اپنے دل دے نال ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا بہادر ہونا چاہیے، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا دلیر ہونا چاہیے، میرے ساتھ بھی ایسا کوئی دبدبے والا شخص ہونا چاہیے، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا روب ڈالنے والا ہونا چاہیے، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا جنے کا پتر ہونا چاہیے جس سے لوگ ڈرتے ہوں، جس سے دنیا گھبراتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل کے ساتھ تصور میں یہ بیٹھ کے دار ارقم میں یہ اپنے دل کے ساتھ ارادہ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اور دیکھ لیجئے وہ جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ ادارے کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس لوگوں کی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں، اصلوں سے انسان نہیں جیت سکتا، ہتھیاروں سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، جن کے پاس لوگوں کی، انسانوں کی طاقت ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اس وقت اس عرب کی دھرتی میں دو ایسے بہادر ہیں، جو دو ایسے دلیر ہیں، دو ایسے شخص جرأت مند ہیں جن سے پورا مکہ ڈرتا ہے، پورا عرب خوف میں آ جاتا ہے۔ کیوں نہ میں ان دونوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ ملا لوں، شاید ان دونوں میں سے اگر ایک میرے ساتھ مل گیا اس اسلام میں، دین میں دگنی طاقت آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے طاقت اور بہادر اور جرأت کے مالک تھے، اور دوسرا شخص جو تھا ابو جہل جس کا نام عمر ابن حشام تھا، یہ بھی بہت طاقت اور جرأت بہادری کا مالک تھا، اور ان دونوں سے عمر ابن حشام سے لوگ ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، دل کے ساتھ فیصلہ کیا، کیوں نہ میں ایسا کروں، ان دونوں کے پاس جاؤں اور ان کو دین کی تبلیغ دوں، جو جس انداز سے میں رب کو مانتا ہوں اس انداز سے یہ دونوں رب کو نہیں مانتے، جس انداز سے میں رب کی پوجا کرتا ہوں یہ دونوں عمر بن حشام اور عمر بن خطاب یہ دونوں اس انداز سے رب کی پوجا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور فیصلے کے ساتھ ساتھ پھر ارادہ کر رہے ہیں اگر میں ان دونوں کو جا کر رب کی تبلیغ بیان کروں، یہ انکار کر دیں، یہ نہ مانیں، یہ دین قبول نہ کریں، یہ اسلام قبول نہ کریں، تو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ کیا میں اکیلا جا کر اور عمر بن حشام کو جو ابو جہل تھا میں اس کو ملوں گا، اس کو دین کی تبلیغ کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تبلیغ کروں اس کو اور عمر بن حشام کو دین کی تبلیغ دوں پھر یہ انکار کر دے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر
عمر بن خطاب کے پاس جاؤں، میں اس کو دین کی تبلیغ کروں، میں اس کی یعنی کہ اصلاح کروں، شاید وہ ایمان لے کر آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوچا کہ میں عمر بن خطاب سے بھی جا کر دین کی تبلیغ کروں اور توحید بیان کروں، وہ بھی انکار کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سوچو بچار کے بعد، تمام غور و فکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں عمر بن حشام کے پاس جانا چاہتا ہوں، نہ میں عمر بن خطاب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں جاؤں تو انکار کر دیں گے۔ میں اسی طرح ان دونوں کے پاس نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں اس دربار میں جانا چاہتا ہوں، اس رب کے آگے جانا چاہتا ہوں جس رب کے ہاتھ میں ان دونوں کے دلوں کی ڈور موجود ہے گی۔ اور انسان سوچتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں، اگر آپ کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ کوشش کریں گے میں اس سے کہوں یہ میری بات مان لے۔ آپ فوراً سوچیں اگر میں چلا بھی جاؤں یہ میری بات نہیں مانے گا، تو پھر آپ کوئی سفارشی لیں گے، آپ کوئی ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جس کی وہ نہیں موڑے گا، تو آپ اس سے کہیں گے بھی آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ آپ اس سے کہیں وہ آپ کی بات مانے گا، وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، یہی فیصلہ کیا، نہ میں عمر بن حشام کے پاس جانا چاہتا ہوں، نہ میں عمر بن خطاب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، رب کے دربار میں داخل ہونا چاہتا ہوں، بیت اللہ شریف کے قریب جانا چاہتا ہوں، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر، بیت اللہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر، کیوں نہ میں اس رب سے مانگوں جس رب کے ہاتھ میں ان دونوں کی قسمت ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے پر یعنی کہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب کسی کو ان دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں رب کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں رب سے ان دونوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں اور بیت اللہ شریف میں آگے تشریف فرما ہے، اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر اور بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر حتیم کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زبردست دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اس دعا کو بھی چار چاند لگ گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم، اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے رب، اے مینو عزت دینے والے پروردگار، مینو نبوت کا تاج دینے والے پروردگار، مجھے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عزت عطا کرنے والے پروردگار، اے اللہ، او اے اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان نا اپنی زبان سے اللہم پکارتا ہے، اے اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اے میرے بندے بول کیا مانگنا چاہتا ہے، اے میرے بندے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، اے میرے پروردگار، اے اللہ، ایّد الاسلام، اے پروردگار اسلام کو طاقت چاہیے، اسلام کو جرأت چاہیے، اسلام کی عمر چاہیے، اسلام میں بہادری چاہیے، اسلام میں جرأت چاہیے۔ ایّد الاسلام، اے پروردگار ان دونوں میں سے اگر ایک عطا کر دیں تیرے اسلام میں طاقت آ جائے گی، تیرے اسلام میں جرأت آ جائے گی۔ ایّد الاسلام، اور ان دونوں میں سے پروردگار کون دونوں؟ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دعا کرتے ہیں اللہم ایّد الاسلام، اے پروردگار اسلام اب کمزور ہے، تبلیغ نہیں ہو رہی، گھروں میں چھپ کر عبادت کی جا رہی ہے، ہمیں اسلام میں طاقت والی جان عطا کر دیجئے، اسلام میں عمر نہیں ہے، عمر عطا کر دیجئے۔ اے یہ دو عمر اب مکے میں پھر رہے ہیں، یہ دونوں عمر طاقت والے ہیں، یہ دونوں عمر بہادری والے ہیں،
یہ دونوں عمر جرت والے ہیں. ایک کا نام ہے عمر بن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں, ایک کا نام ہے عمر بن خطاب ہے جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اے پروردگار, میں نے آپ کے سامنے درخواست کر دی کہ ان دونوں میں سے عمر بن ہشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے ایک میرے نال جوڑ دیجئے. جب یہ میرے نال جڑ جائیں گے ایمان میں طاقت آ جائے گی, اسلام میں طاقت آ جائے گی اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درد بھرے انداز میں یہ جملے ارشاد فرمائے, پروردگار آپ نے مجھے عزتیں دی ہیں, مجھے شانیں عطا کی ہیں, مجھے مرتبے عطا کیے ہیں, مجھے بلندی عطا کی ہے, لیکن پروردگار آج میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اپنے اہل عیال کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. اے دل اسلام, آج مجھے وہ شخص چاہیے جس کے آنے سے اسلام میں بول بالا ہو جائے, جس کے آنے سے اسلام میں طاقت آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ پروردگار ان دونوں میں سے عمر بن ہشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے ایک میرے ساتھ جوڑ دیجئے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, اے میرے محبوب, آپ نے مجھ سے مانگا ہے لیکن آپ کے مانگنے کا بھی انداز نرالا, آپ کے اداؤں پر قربان جائے ساری دنیا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے, کچھ یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا, کہ پروردگار اپنا پیارا محبوب میری اولاد میں سے بھیج دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا, حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, حضرت اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی, حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی. تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے رب سے مانگا, رب سے دعائیں کی, لیکن وہ دعائیں اپنے لیے تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی, جو رب سے خزانہ مانگا ہے, جو رب سے طاقت مانگی ہے, جو رب سے جرت مانگی ہے, وہ اسلام کے بول بالا کے لیے, اسلام کو طاقت عطا کرنے کے لیے. اے دل اسلام, پروردگار ان دونوں میں سے ایک عطا کر دیجئے, اسلام میں جان آ جائے گی, اسلام میں طاقت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہوگا, اے میرے محبوب, آج تیرے مانگنے کا انداز نرالا ہے, آج تیرے مانگنے کا انداز سب سے نرالا ہے. اے میرے محبوب, میں نے تو آپ کو سب کچھ بن مانگے عطا کر دی, میں نے سب سے زیادہ آپ کو حسین خوبصورت بنایا ہے, بن مانگے عطا کر دیا. میں نے آپ کی آنکھیں سب سے پیاری بنائی, بن مانگے عطا کر دی آپ کو. میں نے آپ کے لبوں کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا, بن مانگے عطا کر دیا. میں نے چہرے کو بنا کر, زلفوں کو کہہ کر واللیل اذا سجا کہہ دیا. میں نے تیرے سینے کو کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے میرے محبوب, میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور میں نے تیرے چہرے کی قسمیں کھائیں, میں نے تیرے یعنی کہ دانتوں کی قسمیں کھائیں. اے میرے محبوب, آپ نے جہاں قدم رکھا میں نے اس مٹی کے ذرات کی بھی قسمیں کھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے محبوب, میں نے آپ کو بنا کر, میں نے آپ کو سجا کر, میں نے آپ کو سب سے زیادہ حسین بنا کر میں نے قرآن میں قسمیں اٹھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے میرے محبوب, میں نے تو آپ کو تمام نعمتیں بن مانگے عطا کر دی ہیں. آج مجھے بھی مزہ آ رہا ہے, آج مجھ رب کو بھی لطف آ رہا ہے کہ جس محبوب کو میں نے
ساری زندگی بن مانگے نعمتیں عطا کی، عظمتیں عطا کی، شانیں عطا کی، مرتبے عطا کیے، بلندیاں عطا کیے۔ آج وہی محبوب رات کے سناٹے میں آ کر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر میں رب سے مانگ رہا ہے۔ کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگ رہا، کوئی دنیا کی جگیریں نہیں مانگ رہا، کوئی دنیا کی حکومتیں نہیں مانگ رہا، کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگ رہا، بلکہ کیا مانگ رہا ہے؟ دو انسانوں میں سے ایک انسان مانگ رہا ہے۔ وہ کون انسان ہے؟ پہلا انسان عمر بن حشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، دوسرا وہ انسان ہے جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کو مانگ رہے ہیں اور رات کے سناٹے میں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اے میرے محبوب تیرے مانگنے کا انداز سب سے نرالا ہے، جا میں نے آپ کو عطا کر دیا، لیکن فیصلہ اس پر میں کروں گا۔ آپ نے دونوں میں سے ایک کو مانگا ہے، آپ نے آپ کا کام مانگنا ہے، آپ نے مانگ لیا، اب میں دیکھوں گا کہ کس کا دل آپ کی طرف زیادہ نڈھال ہو رہا ہے، جس کے دل میں آپ کی زیادہ محبت ہوگی، اے میرے محبوب جا میں اس کو تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتا ہے نا، تو پھر انسان مانگنے کے بعد یہ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن اللہ نے میری وہ دعائیں قبول نہیں کی۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، انسان مومن کا کام ہے رب سے مانگنا۔ اب رب کی مرضی وہ نعمت آپ کو اسی وقت عطا کر دے، رب کی مرضی وہ نعمت آپ کو کچھ دنوں بعد عطا کر دے، رب کی مرضی جو آپ نے رب سے مانگا ان میں سے کوئی نعمت بھی آپ کو عطا نہ کر دے، لیکن انسان کا کام مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کی کوئی دعا اللہ کے ہاں دنیا میں قبول نہ ہو تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا اتنا بڑا صلہ عطا کرے گا، اتنا بڑا انعام عطا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے آپ نے ساری زندگی مجھ سے مانگا، میں نے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کی، آج میں آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش میں ساری زندگی رب سے دعائیں کرتا رہتا، دنیا میں میری ایک دعا قبول نہ ہوتی، ان دعاؤں کا صلہ آج اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا کر دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی کہ پروردگار عمر بن حشام یا دے دیجئے یا عمر بن خطاب دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ جائیں آرام کریں، آپ نے مانگ لیا، اب میں ان کے دل دیکھوں گا، ان کے عقیدے دیکھوں گا، ان کے ایمان دیکھوں گا۔ جس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی، جس کے دل میں زیادہ پیار ہوگا، میرے محبوب جو آپ پر زیادہ جان نچھاور کرنے والا ہوگا، میں اس کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ تو پھر دیکھ لیجئے، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دو مانگ رہے ہیں، دونوں میں سے ایک، یا عمر بن حشام عطا کر دیجئے یا عمر بن خطاب عطا کر دیجئے۔ اور دوسری طرف مکے میں دار الندوہ میں تمام مشرکین جمع ہو کر بیٹھیں، تمام کافر جمع ہو کر بیٹھیں، تمام وہ کافر اس میٹنگ کے اندر مصروف ہو کے بیٹھیں کہ اسی کوئی ایسی تدبیر بنائیے، کوئی ایسا فیصلہ کریے کہ جس فیصلے سے ہماری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ یہ کافر اب مشورہ کر رہے ہیں دار الندوہ میں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیتے ہیں۔ تو پھر جس وقت قید کی تدبیر انہوں نے کی تو پھر ان کافروں میں سے جو سب سے بڑا کافر تھا جس کا نام ابو جہل تھا، اس نے کہا یہ بھی تدبیر آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قید کر دیں تو جب ہم اس کو کھانا پہنچانے جائیں گے یا کوئی بھی شخص اس کو کھانا دینے جائے گا تو اس کی زبان میں، اس کی نگاہوں میں، اس کی ہاتھوں میں ایسی زبردست تاثیر رب نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہی اس کا یعنی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، اس پر ایمان لے کے آئے گا۔ لہٰذا یہ بھی تدبیر غلط ہے، ہم اس کو قید بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کافروں نے کہا چلو ہم قید نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وطن سے نکال دیتے ہیں اور پھر اس عرب کی زمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ تو پھر اسی طرح اس تدبیر میں بھی انہوں کافروں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے اس کو نکال دیا اپنے یعنی کہ شہر سے، اپنے مکہ سے نکال دیا تو اس کی زبان، اس کے ہاتھوں میں، اس کی نگاہوں میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ جہاں بھی چلا جائے گا وہاں اس کی عزت بن جائے گی، جہاں بیٹھ جائے گا وہاں اس کا مقام بلند ہو جائے گا، جہاں بیٹھے گا اس کی جماعت بن جائے گی، یہ طاقتور ہو جائے گا، یہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر یہ چلا بھی گیا ہمارے ہاتھوں سے، جب یہ باہر چلا گیا اس کی جماعت بڑی ہو گئی، ایسا نہ ہوئے کہ وہ یہی پھر اپنی جماعت لے آ کر ہم پر حملہ کر دے، ہمیں ختم کر دے۔ لہٰذا یہ بھی تدبیر غلط ہے، کوئی اور تدبیر سوچی جائے۔ بالآخر کار انہوں نے کہا کہ یہ آخری تدبیر یہ ہے، نہ ہم ان کو قید کرتے ہیں، نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرتے ہیں، بلکہ آخری اور سب سے پہلا اور آخری یہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب قتل ہو جائیں گے تو پھر چند دن جو اس کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، چند دن غم کریں گے، آنسو بہائیں گے، بھول جائیں گے۔ تو لہٰذا کافروں نے اس فیصلے میں سارے نے متفقہ رائے دے دی، ٹھیک ہے بھئی آج کے بعد ہم یہ تدبیر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر قتل کون کرنے جائے؟ اس میں بھی یارا کہ بہت سارے گھبراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کس طرح قتل کیا جائے، اور ان میں سے ایک جنے کا پتر کھڑا ہو گیا جس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر! اس کو کیا پتا، یہ تو کہہ رہا ہے کافروں کو میں جاتا ہوں، میں 100 اونٹ بھی نہیں لوں گا، اور 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور عمر بن خطاب نے کہا جو میں انعام بھی نہیں لیتا، یہ جو روزانہ کی لڑائی ہے، یہ جو روزانہ کا ہمارے اندر فتنہ کھڑا ہوا ہے، آج میں اس چیز کو ختم کر دیتا ہوں۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نہ ہمارا جھگڑا روزانہ شروع ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر اور ننگا تلوار کو لہرا رہے ہیں کہ آج میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کافر سوچ رہے ہیں ہم نے مکے میں جو سب سے بڑا طاقتور تھا جس کا نام عمر بن خطاب ہے، ہم نے اس کو یہ بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے، یہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے آئے گا۔ اور عمر فاروق سوچ رہے ہیں میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ختم قلم کر کے آؤں گا، آج کے بعد اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں او مکے کے کافروں، او عمر بن خطاب، آپ جو سوچتے رہیں، جو تدبیر کرتے رہیں، لیکن اللہ کی تدبیر تم سے بھاری ہے۔ اللہ کی تقدیر کے فیصلے، تدبیر کے فیصلے سب سے اعلیٰ اور اٹل ہیں۔ اے مکے کے کافروں تم جو سوچو، اے عمر بن خطاب تم جو سوچ، اے عمر آج تو تلوار لے کر میرے محبوب کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے، میں بھی رب نہیں، جا میرے محبوب کے قریب، میں بھی تمہیں اپنے محبوب کے قدموں میں بٹھا کر اتنی بڑی عزت دوں گا، اتنا
بڑا مقام دوں گا کہ تمہاری آگ بھی بات مانیں گی، تمہاری ہوائیں بھی بات مانیں گی، تمہارے دریا بھی بات مانیں گے، تمہاری دنیا کی تمام چیزیں باتیں مانیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لے آنے کے بعد جو اعزاز عطا فرمایا ہے، ایسا اعزاز باقی کسی صحابی کو نہیں عطا کیا۔ ہر صحابی، حضرت ابو بکر بھی اپنے مقام پر بلند ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ، تمام صحابہ کرام اپنے اپنے مقام پر بلند ہیں، لیکن اس چیز کا یہ احاطہ کرنا ہوگا کہ تمام صحابہ تبلیغ کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے 1,44,000 کم و بیش صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جس کا نام عمر بن خطاب ہے، جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر مانگا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو اتنی عزت اور مقام عطا کیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر مانگا۔ اس طرح سمجھے مراد رسول بھی ہیں اور مزار مصطفیٰ بھی ہیں، اور ان کا مقام اتنا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اس کے آگے پھر جو ہوا خلاصہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر گفتگو ہوگا، کیونکہ پھر آگے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پھر آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مقام پر گفتگو ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتا لے سنتا پڑھ۔